اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صلوات. عزیزان محترم، گزشتہ سال میں نے اسی منبر سے انہی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا جن آیات کو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا. جمعرات کا دن تمام ہو رہا ہے اور جمعے کی رات آنے والی ہے، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. سورہ جمعہ کے آغاز میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے. یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے. یہ اللہ عزیز ہے یعنی اقتدار والا ہے. یہ اللہ حکیم ہے یعنی جو کام بھی انجام دیتا ہے منصوبے کے ساتھ انجام دیتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے مکے والوں میں محمد جیسا رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، محمد جیسا رسول بھیجنے والا اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو قرآن سنائے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک بنائے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ میرے اس نبی کے آنے سے پہلے ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی. تو پورا دین 4 باتوں میں ہے. میرے نبی کا پہلا کام قرآن سنا ہے. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ تمہید میں زیادہ روکوں گا نہیں. یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام قرآن سنائے. دوسرا کام یزکیہم، نفسوں کو پاک کرے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے. چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے. تو پورا دین 4 چیزیں ہیں: قرآن، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. قرآن 1/4 ہے نا، تو اگر تنہا قرآن کو کبھی کافی سمجھ لیا
تو 1/4 ہی دین ملے گا نا. سنتے جاؤ. اب میں اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اور کل شب میں کہاں تقریر کر رہا تھا؟ لاہور میں. ہاں میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، بہت بڑا اجتماع ہے اس مقام پر، تو میرا جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں کہ بھائی میرے اس خطاب سے مقصود تم نہیں ہو، تم تو میرے مانوس سننے والے ہو، تو میں اپنے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا، اور اس رسول کا کام یہ کہ وہ لوگوں کو آیات کی قرآن سنائے، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے. تو وہ قرآن سنانے والا، تم قرآن سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. پہنچ رہی ہے بات؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو اسی مرحلے سے تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا، اسی مرحلے سے میں آگے بڑھ جاؤں. بھائی ایک آیت مقام نبوت پہ سنو، مقام نبوت محمد پر، اور وہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. بھائی نہ تم اس جیسے، نہ وہ تم جیسا، نہیں، نہ انبیاء اس جیسے. بھائی میں نے یہ جملہ مذاق میں نہیں کہا ہے، اور اس جملے کا ایک مفہوم ہے، اور وہ مفہوم اگر سمجھ میں آ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. دیکھو دنیا میں اس وقت 5 ارب کی آبادی ہے، کوئی ہے ان میں نبی؟ بھائی نبوت ختم ہو گئی جب نبی کیا خاک آئے گا؟ اچھا جب نبوت جاری تھی تو کیا سب نبی تھے؟ نہیں، اللہ نے ساری انسانی مخلوق میں سے منتخب کیا ہے 1,24,000 نبیوں کو. بھئی یہی تو ہے، سب تو نبی نہیں بنائے، تو ساری انسانیت میں سے کتنے منتخب کیے؟ 1,24,000 نبی. اور ان 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے منتخب کیے 313 رسول جو ہدایت کریں، پیغام پہنچائیں. اور ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے منتخب کیے 5 اولو العزم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نئی شریعتیں لائے. تو 1,24,000 انبیاء سارے انسانوں میں سے منتخب کیے، 313 رسول نبیوں میں سے اٹھائے. ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم اٹھائے، اور 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبیین اٹھایا. بھائی اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ سارے انسان نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبیوں جیسے، نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزموں جیسے، اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے. تو جب اولو العزم محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا محمد جیسے کیسے بن جائے گا؟ سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ رہی ہے بات؟ ملا ملا کا عقیدہ اور ہے، قرآن کا عقیدہ اور ہے. نہیں بھائی میں لفظ بدل دوں. کل رات میں نے ایک جملہ کہا لاہور میں کہ میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور ملا آیا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے. پہچانا؟ اچھا بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. میں نے یہ جملہ کہا اور مجھے اس جملے پر اصرار ہے. میں اپنے جملے کو عین منشاء قرآن کے مطابق سمجھتا ہوں کہ اولو العزم پیغمبروں کی ہمت نہیں ہے.
ہمت نہیں ہے اولو العزم پیغمبروں کی کہ میرے محمد کا مقابلہ کر سکے. نوح کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محمد کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں. میں کیا کمال کی بات ہے. کبھی پھر صحیح ابراہیم کی ہمت نہیں ہے کہ ابراہیم وہ جو سارے نبیوں میں رسول کو چھوڑ کر افضل ہیں. ابراہیم کو پہچانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام والسلام میرے نبی کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے افضل ہیں. ان کی مجال نہیں ہے, ان کی. اب تم پوچھو گے کہ یہ میں جو دعوے کر رہا ہوں کہ ان کی مجال نہیں ہے تو کوئی دلیل بھی ہے؟ تو اب دلیل قرآن سے سن لو. بڑا پڑھا لکھا اور بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہے, تو خدا کی قسم آف دا ریکارڈ. اب یہ موضوع میرے اس وقت کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, لیکن ذرا ابراہیم اور رسول کا موازنہ سنتے جاؤ. رب ارینی کیف تحیی الموتی, سورہ بقرہ کے آخر میں ہے. ابراہیم نے دعا کی کہ مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ذرا اطمینان سے سننا خدا کی قسم. اس مرحلے پر تمہیں روک کے جملہ کہوں گا. رب ارینی کیف تحیی الموتی, ابراہیم کی دعا, پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن, کہا ابراہیم, اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ دیکھو اللہ کا لہجہ بدل گیا. یعنی عجیب بات یہ کہ قرآن میں الفاظ تو ہیں, لہجہ نہیں ہے, اور لہجے سے لفظ کے معنی معین ہوتے ہیں. قرآن میں الفاظ ہیں, لہجہ نہیں ہے, تو کوئی غلط معنی بھی لے سکتا تھا. اسی لیے میرے محمد نے کہا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا جب تک آل محمد کے لہجے کو ساتھ میں نہ چھوڑوں. سنتے جاؤ. قال اولم تؤمن, ابراہیم تم جو یہ دعا مانگ رہے ہو کہ میں دکھلا دوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں, تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا, گھبرا گئے ابراہیم, کہنے لگے مالک ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میرے قلب میں اطمینان نہیں ہے. میں اگر کہوں میرا گریبان تھام لو, ممبر سے اٹھا کے پھینک دو, لیکن ابراہیم کہیں تو مان لو. ابراہیم خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس. ابراہیم نے علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے پاس ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے. قال, کہانی نہیں قرآن ہے. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. اچھا ابراہیم تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے, تو 4 پرندے لو, ان پرندوں کو اپنے آپ سے مانوس کرو. جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کو کاٹ ڈالو, اور جب وہ کٹ جائیں تو ان کے گوشت کو ملاؤ, اور ملانے کے بعد یہ تمہاری بستی کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان کی چوٹی پہ تھوڑا تھوڑا گوشت رکھاؤ. کیا کمال کا واقعہ ہے, کہانی نہیں ہے, قرآن ہے. ابراہیم پرندے لو, انہیں مانوس کرو, انہیں کاٹو, ان کے گوشت کو ملاؤ, اور گوشت کو ملانے کے بعد بستی کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان کی چوٹی پہ تھوڑا تھوڑا گوشت رکھاؤ. نیچے اترو, اور نیچے اترنے کے بعد انہیں آواز دو, وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے. اس وقت تم سمجھو گے کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. بھائی رکے رہنا. ابراہیم نے 4 پرندے لیے, انہیں مانوس کیا, جب وہ مانوس ہو گئے انہیں کاٹا, ان چاروں کے گوشت کو ملایا. ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف 7 پہاڑیاں تھیں. ابراہیم گئے, تھوڑا تھوڑا ملا ہوا گوشت, جانوروں کا ملا ہوا گوشت پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا, نیچے اترے, اور نیچے اترنے کے بعد انہوں نے آواز دی, اے مردہ جانوروں ہلموا الیہ, مردہ جانوروں میرے پاس آ جاؤ. اب میں جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے. قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن. مردہ جانور یہ تو قرآن ہے نا کہ وہ مردہ جانور نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے. تو اگر نبی کسی انسان کو پکارے گا تو وہ تو یقیناً واپس آ جائے گا نا. یہی روکنا تھا, اب اطمینان آ گیا. ابراہیم کے پاس ایمان تھا, اطمینان نہیں تھا. طے ہو گئی بات. اور اب میرا محمد, بھائی رکے رہنا خدا کی قسم, مجال نہیں ہے ابراہیم کی کہ میرے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. ابراہیم کے پاس ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے. اور میرا اور تمہارا رسول, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا.
ابراہیم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اطمینان نہیں ہے، یا اللہ کہہ رہا ہے تیرے پاس اطمینان ہے؟ رکے رہو اس لیے کہ تم سے فیصلہ کرواؤں گا۔ دیکھو میں بھی بڑا پریشان ہوں اپنے عالم گلوبل، میں تو گلوبل پالیٹکس کی بات کیا کرتا ہوں، عالم اسلام جتنا بڑا بھی عالم اسلام ہے، کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ اور بحث کرتے ہیں معصوم تھا معصوم نہیں تھا۔ کیا یہ بحث نہیں ہے کہ رسول زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ بحث ہے نا، ہے؟ اچھا عصر کی اذان ہو گئی یا ہوگی؟ ہو گئی؟ سنی اذان، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ وہ مؤذن اللہ اسے زندہ رکھے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے ہیں۔ مقام محمد کو سمجھو مقام محمد کو، تو پھر میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی مؤذن کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اور مؤذن کے دل میں کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے۔ کیا یہ ترجمہ درست ہے؟ سارا مجمع ہنسا تھا میرے اس ترجمے پر۔ اچھا بھائی تو تمہارے نزدیک تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اچھا تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اب یہ سارا مجمع کہے گا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ مؤذن زبان سے کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور دل میں ہے کہ تھے۔ یہ لاؤڈ اسپیکروں سے اذان دینے والے زبان سے کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور دل میں عقیدہ ہے کہ تھے۔ جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ عجیب ہے، عجیب لوگ ہیں۔ کیا اب بھی حیات رسول پر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ بھئی یہ خدا کی قسم عجیب دوہرے معیار والے لوگ ہیں، یہ عجیب دوہرے معیار کے لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ رسول مر گیا۔ اچھا رسول مر گیا، کہیں گے ہاں رسول مر گیا۔ اچھا بھائی رسول تو مر گیا لیکن شہید زندہ ہے یا مردہ؟ رکوں گا نہیں، میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت تک جاؤں گا۔ لیکن یہ جو نوجوان دوست دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، تو فیصلہ ہو جائے، ہر گلی کوچے میں فیصلہ ہو جائے کہ رسول زندہ یا رسول مردہ، فیصلہ ہو جائے۔ اچھا تو نعوذ باللہ کہنے والوں نے کہا نہیں رسول زندہ نہیں۔ اچھا چھوڑو زندہ ہے یا نہیں، وہ میرا موضوع نہیں، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے۔ اچھا اس کو تو سب مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں مانتے ہو؟ کہا قرآن میں 2 جگہ لکھا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ ٹھیک، اچھا میں نے بھی مان لیا کہ شہید زندہ ہے۔ اچھا میں نے پوچھا ہاتھ جوڑ کے ملا سے کہ بھائی شہید کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگا جو رسول اللہ کے حکم پہ گردن دے دے وہ شہید ہے۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جو رسول کے ایک حکم پہ عمل کر لے وہ تو زندہ ہو، اور خود رسول مر جائے، یہ کون سا اسلام ہے؟ عجیب لوگ ہیں۔ پہنچ رہا ہے پیغام مقام نبوت کے سلسلے میں۔ اچھا تو اب معصوم ہے معصوم نہیں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، نوری مخلوق ہے نوری مخلوق نہیں ہے، سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ بشر ہیں یا نور ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ بشر ہیں یا نور ہے، یہ میرا موضوع سخن نہیں ہے، لیکن اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ میرا نبی بشر ہے یا نور۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی واپس آ جا، واپس۔ کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واپس آ جا۔ یہ نہیں کہا کہ آ جا محمد، آ جا نہیں، واپس آ جا۔ آ جا میں اور واپس آ جا میں فرق سب جانتے ہیں۔ امام بارگاہ میں آئے ہو، امام بارگاہ میں آئے ہو، گھر واپس جاؤ گے۔ امام بارگاہ میں آئے ہو،
امام بارگاہ میں واپس نہیں آئے، امام بارگاہ میں آئے ہو، گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے۔ اللہ نے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ حبیب تو آ جا، نہیں نہیں نہیں، آ جا نہیں، واپس آ جا۔ یہ واپس بتلا رہا ہے کہ محمد کا گھر زمین پہ نہیں ہے، یہ واپس بتلا رہا ہے کہ میرے نبی کا گھر زمین پہ نہیں ہے، اس کا وطن ہے عرش الہی۔ تو اب بیعت نہ کرو کہ وہ خاکی تھا یا نوری، بھائی وہ عرش کا رہنے والا ہے، اگر بات خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، اگر بات نور ہوگا تو نوری ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ سنتے جاؤ۔ چاہ رہا ہوں کہ آج مقام ختم نبوت سے روشناس کرا دوں، تو میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہنا۔ سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کو کیسا مانا جائے، تو بھئی ویسا مانو جیسا قرآن بتلا رہا ہے۔ قرآن مجید نے ابراہیم کا مقام بھی بتلایا، میرے نبی کا مقام بھی بتلایا، اور قرآن مجید نے آواز دی جاؤ دیکھنا۔ میں نے کہا نا کہ اولو العزم پیغمبر میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کیا بھول گئے؟ اذهب الی فرعون انہ طغی، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ۔ اور یہ میری ایک خواہش ہے کہ یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہوں مجلس کے اختتام کے بعد حوالے نوٹ کرو، اور جانے کے بعد ترجمے والے قرآنوں میں دیکھنا کہ میں نے کہیں ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی۔ یعنی ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سے یہ طے کیا ہے بزرگوں نے کہ قرآن کافی ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ دلیل قرآن ہی سے دیں گے، حدیث سے نہیں دیں گے۔ حدیث سپورٹ میں آئے گی، تائید میں آئے گی، لیکن دلیل قرآن ہی سے دیں گے۔ تو اب تم نے ابراہیم اور رسول کو دیکھ لیا، اب ذرا موسیٰ اور رسول کو دیکھنا۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ قال، یہ قال سمجھنا، قاف الف لام، قال، موسیٰ نے دعا مانگی، موسیٰ نے دعا کی۔ قال کے معنی ذہن میں رہے، کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار، موسیٰ نے دعا مانگی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات ٹھیک ٹھیک سمجھ سکیں۔ سن رہے ہو نا موسیٰ کی دعا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار میرے خاندان سے اور میرے اہل سے مجھے ایک وزیر دے دے۔ ہارون آخی، اس کا نام ہارون ہے اور وہ میرا بھائی ہے۔ سن لیا تم نے؟ آرام سے سن لیا۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ، پیراگراف یاد رکھو گے، لیکن نہیں، اب نوجوان دوستوں کے لیے لفظ لفظ الگ کر رہا ہوں۔ وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً ایک وزیر، من اہلی، جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے، اس کا نام ہارون، رشتہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک وہ اہل ہے، وہ میرے خاندان سے ہے، اس کا نام ہارون ہے، وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے، مالک اسے تو اسے میرا وزیر بنا دے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ، نام بتلا رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، اہلیت کی گواہی دے رہے ہو، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی خود کیوں اپنا وزیر کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو موسیٰ یہی کہیں گے کہ مجھے سفارش کرنے کا حق ہے، خود بنانے کا حق نہیں ہے۔ تو جب معصوم نبی اپنا وزیر خود نہ بنا سکے تو گنہگار امتیوں کو یہ حق کس نے دے دیا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا بھائی رکے رہو، اس لیے کہ اب مقام ختم نبوت کی آیت پڑھوں گا اور تمہاری خدمت میں جملہ ہدیہ کروں گا، لیکن موسیٰ کی یہ دعا ذہن میں محفوظ رہے۔ موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں۔ قالا کے معنی ابھی میں نے کیا بتلایا؟ موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا کی، یہ ذہن میں رکھنا۔ وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، ہارون، نام اس کا ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے۔
یہ سب لفظ میں نے اس لیے الگ الگ کیے ہیں کہ تم انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو. یہ ہے مقام موسیٰ علیہ السلام کا. اور اب وہ آیت پڑھوں گا جو ہزاروں مرتبہ تم نے سنی ہے. قول قالا نہیں، قول رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رکے رہو خدا کی قسم. اب تو آیا ہوں میں اس آیت مبارکہ پر، اور زیادہ اس آیت مبارکہ پہ تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اب جو میں ترجمہ کروں گا اس ترجمے کو ذہن میں رکھنا. قول حبیب دعا مانگ. موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ قالا موسیٰ نے دعا مانگی. قول حبیب دعا مانگ. رب ادخلنی مدخل صدق، مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے. وہ اخرجنی مخرج صدق، اور مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال دے. ہجرت کے وقت کی آیت ہے. وجل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطانن ایک طاقتور انسان، نصیرہ مدد کرنے والا. قول حبیب دعا مانگو. موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں اللہ کا حکم ہے حبیب دعا مانگو. اچھا اب میں مالک سے پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار تجھے تو معلوم ہے نا کہ تیرے حبیب کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، تو دے دے. یہ زبردستی کیوں کہ دعا مانگو جب دوں گا. دعا مانگو، یہ دعا کیوں منگوا رہا ہے؟ کہا یہی تو بتلانا تھا کہ یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. تو جو رسول اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. بس سنتے جاؤ. بھائی سنتے جانا. تو فرق سمجھ میں آ گیا موسیٰ میں اور محمد رسول اللہ میں. موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی اور میرے رسول نے حکم الہی سے دعا مانگی. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پڑھے لکھے مجمع کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی کس نے انکار کیا ہے یا اللہ مدد سے؟ آج تک کسی نے انکار کیا نہیں کیا. بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اللہ کی. کسی نے انکار دنیا میں نہیں کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی. یعنی ہم اس کے بعد دو مددیں اور تسلیم کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. نعوذ باللہ. سپریم ہے اللہ، اللہ سپریم ہے. اب ذرا آیت پہ توجہ کرنا خدا کی قسم. تم بہت پڑھے لکھے ہو نا، تو اب ایک جملہ کہنے لگے بھائی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہے نا تم نے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. نصیر کے معنی مددگار. تو رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میرے رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے، تاکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا سنت رسول بن جائے. سنت رسول بن جائے. وجل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطانن کے معنی طاقتور، نصیرہ کے معنی مدد کرنے والا. اپنے پاس سے ایک طاقتور مدد کرنے والا مجھے دے دے. سن لیا تم نے؟ اب موسیٰ اور محمد کا فرق دیکھنا. چلو موسیٰ کی دعا کی طرف. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو پھر میں اب یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن رکے رہنا. وجعل موسیٰ کی دعا بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے. اچھا موسیٰ نے کہاں سے وزیر مانگا ہے؟ خاندان سے. تو موسیٰ کا وزیر آئے گا خاندان سے. اور اب میرے محمد کی دعا سننا. وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے. میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، جاؤ ترجمے والے قرآنوں میں دیکھنا. من لدن کا مالک مدد کرنے والا دے اپنے پاس سے. تو فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ کا مدد کرنے والا موسیٰ کے خاندان سے آئے گا اور محمد کا مدد کرنے والا اللہ کے پاس سے آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ مدد کرنے والے کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا. توجہ رہے.
توجہ رہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، لیکن مقام محمد عربی کو سمجھتے جاؤ. بھائی جتنی بڑی نبوت ہوگی اتنی ہی بڑی وزارت ہوگی. اگر نبوت محمد سمجھ میں آ گئی تو علی کی وزارت بھی سمجھ میں آ جائے گی. اور اب یہی روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو. اور ذرا سی توجہ ایک مرحلے کی طرف. اگر یہ مرحلہ آسانی سے سر ہو گیا تو سمجھو کہ میری آج کی محنت سوالت ہے. نہ ابراہیم مقابلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ موسیٰ مقابلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت ہے کہ میرے نبی کے مقابلے پہ آ جائے، نہ نوح علیہ السلام کی ہمت ہے کہ میرے نبی کے مقابلے پر آ جائے. بھئی یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے کہا انا انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. پڑھا لکھا مجمع ہے نا، ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آیت سنی ہوگی اور یہ آیت بڑا پریشان کرتی ہے. حالانکہ آیتیں تو آئی ہیں ہدایت کے لیے، پریشان کرنے کے لیے تو نہیں آئی ہیں. لیکن جس طریقے سے تفسیر کی گئی ہے تو اس آیت سے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی رسول تو ہم جیسا ہے. تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو قیامت تک کے لیے ذہن میں رکھ لینا. رسول نے کیا کہا؟ میں تم جیسا بشر ہوں. بھئی یہی تو ہے، میں تم جیسا بشر ہوں. میرے نبی نے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. یہ نہیں ہے. میرے نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. اور اگر کسی کے لیے کہا کہ میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا تو وہ کل پوری تاریخ میں ایک ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انت منی وانا من، یا علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا. تو اب کوئی دنیا کا نبی میرے اور تمہارے نبی کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہی وہ بات ہے. اب پھر آیت دے رہا ہوں اور پھر حوالہ نوٹ کرو اور پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ جا کے دیکھ لینا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اب زیادہ زحمت نہیں ہے، جہاں لے آیا ہوں وہاں بات کو روکوں گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. سورہ نیل 16واں سورہ، آیت کا نشان 89. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری آیت کا ترجمہ کرتا. آدھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا ہے. سننا بھائی، محنت آج سوارت ہو جائے گی اگر یہ ترجمہ پہنچ گیا تو. نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا ہے. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. بشرا، یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. تو 4 صفتیں قرآن کی ہیں. تبیانا لکل شیء، اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. بہت آرام سے سننا، اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں اس مرحلے پر کہ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا، میرے لفظوں کے ساتھ. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہ گفتگو کا نازک ترین مرحلہ ہے. 4 صفتیں قرآن کی. تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. 2 صفتیں ہو گئیں. رحمتن، یہ قرآن رحمت ہے. 3 صفتیں ہو گئیں. بشرا، یہ قرآن خوشخبری اور بشارت ہے. 4 صفتیں ہو گئیں. کس کے لیے رحمت ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. اچھا، کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. کس کے لیے خوشخبری ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. تو 4 صفتیں ہیں قرآن کی للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. یہ مسلمانوں کے لیے ذہن میں رکھنا، للمسلمین ذہن میں رہے. اور اس سے مجھے کام لینا ہے اور اب میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ 4 صفتیں ذرا ذہن میں رکھنا. پہلی صفت، سارا بیان قرآن میں ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے. 4 صفتیں ہیں نا. اب میں نے قرآن کی ورق گردانی شروع کی کہ میرے نبی کے فضائل کیا ہیں اور میرے نبی کی صفتیں کیا ہیں. تو بس زیادہ زحمت نہیں ہے. 4 صفتیں میرے نبی کی سن لو.
بس زیادہ نہیں. قرآن کی صفت کیا تھی؟ سارا بیان قرآن میں ہے. میرے نبی کے لیے آواز دی علمک ما لم تکن تعلم، حبیب سارا علم تجھے ہم نے دے دیا. تو سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. قرآن برابر ہو گیا رسول کے، رسول برابر ہو گئے قرآن کے. ایک صفت میں برابر ہو گئے نا. اچھا سننا، ایک صفت میں قرآن برابر ہے رسول کے، رسول برابر ہیں قرآن کے. دوسری صفت ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. حبیب تو لتہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والے. دو صفت میں قرآن اور محمد برابر ہو گئے. تیسری صفت رحمتن، یہ قرآن رحمت ہے. اور حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، قرآن رحمت، محمد رحمت. تین صفتوں میں برابر ہو گئے. جیسا قرآن ویسے نبی، اور جیسے نبی ویسا قرآن. اچھا آخری صفت قرآن کی کیا ہے؟ بشرا، یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے. حبیب تو سورہ احزاب 33واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بھائی توجہات مبذول ہے. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. تو قرآن خوشخبری، محمد خوشخبری سنانے والا. تو چاروں صفتیں قرآن کی محمد میں ہے یا نہیں؟ تو اب مجھے کہنے دو بھائی، میں مسلک کے درمیان رہ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. جو میرے قرآن نے کہا ہے وہ میں کہنے کا عادی ہوں. تو جو صفت قرآن کی وہ محمد کی، جو صفت محمد کی وہی صفت قرآن کی. تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور محمد دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے، اور اس بیدار مجمع کو میں کچھ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے یہ ساری تمہید ہے. اور مجھے معاف کرنا، جیسے رسول ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسے رسول. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. چیز ایک ہے، نام دو ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی، اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا، جب نور میں ڈھلا تو محمد کہلایا. ٹھیک ہے نا؟ اب رک جاؤ، تم سے فیصلہ کرواؤں گا. فیصلہ خود نہیں کروں گا، تم سے فیصلہ کرواؤں گا. بھائی میری بات کو مان رہے ہو کہ جیسا قرآن ویسے محمد؟ میری بات تسلیم ہے نا؟ تو اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے، اور اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب. طے ہو گئی بات. اس میں دو رائے تو نہیں ہے. اگر قرآن لا رہے تو میرا محمد لا رہے، اگر قرآن بے عیب تو میرا محمد بے عیب. اچھا اب مجھے ایک جملے کا جواب دے دو کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر قرآن میں ممبر پہ بیٹھ کے قرآن میں غلطیاں تلاش کر کے تمہیں بتانے لگوں تو تم میرا حشر کیا بناؤ گے؟ پورے آخری سننے والے تک جب میرا میسج پہنچے گا، جب میں اس جملے کو دہراؤں گا. بھائی مجھے بتلاؤ کہ جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. قرآن بے ہے، محمد بے ہے. اب اگر میں ممبر سے قرآن میں غلطیاں تلاش کروں اور کہوں نعوذ باللہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کر کے امام بارگاہ سے باہر کر دے گا. تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو میں کافر ہو جاؤں، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے تو اسے مدرسے میں شیخ الحدیث بنا کے بٹھا دو. بھائی پہنچ گئی بات. بھائی آج میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو مقام محمد عربی سے روشناس کراؤں. تو اب آج کی گفتگو یاد رکھو گے نا؟ بہت پڑھے لکھے ہو. اذان کی آواز آ رہی، عصر کی اذان. اذان کی آواز کا احترام ضروری ہے. محمد وآل محمد بلند سے بلند تر
اذان کا فلسفہ بھی ذہن میں رکھنا. اب وہ کسی بھی فرقے کی اذان ہو وہ ایک ہی قسم کے ذرا سا کہیں اضافہ ہو گیا, کوئی کمی ہو گئی. شروع میں کیا ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان, پھر خدا کی توحید کا اعلان, پھر محمد کی رسالت کا اعلان, پھر حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آؤ, حی علی الفلاح نماز کے لیے آؤ. تو یہ ٹھیک ہے نا؟ خیر عمل کے لیے آؤ, تو یہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان, اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان. تو اذان میں عقیدہ شروع میں ہے, عقیدہ آخر میں ہے, اور بیچ میں عمل ہے. تو بتلا دیا کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو تمہارا عمل ہم تک نہیں پہنچے گا. اگر غلط عقیدے سے آ گئے تو عمل کو اٹھا کے منہ پہ پھینک دیں گے. دیکھو یہ آف دا ریکارڈ ایک جملہ آ گیا تھا, تو میں نے چاہا کہ یہ پیغام بھی اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤ. اچھا تو فکر کہاں رکی تھی؟ کہاں رکی؟ جیسے قرآن ویسا محمد, اور جیسے محمد ویسا قرآن. میں نے اب تک جو میسج دیا ہے مجھے امید ہے کہ میرا محترم معزز سننے والا مجمع یاد رکھے گا میرے اس پیغام کو کہ محمد رسول اللہ اور قرآن برابر ہیں. ٹھیک؟ اب میں بات بدل رہا ہوں, نہیں برابر نہیں, خدا کی قسم برابر نہیں. اب تم اور گھبرا گئے, اب تک تو میں کہہ رہا تھا برابر نہیں. میرے نوجوان دوست ہنس رہے ہیں تو انہیں ہنسنا چاہیے, بالکل ہنسنا چاہیے. تو اب تک تو میں دوسروں کے عقیدے کی بات کر رہا تھا, اب تو میں اپنا عقیدہ بتلاؤں گا. اور اگر میں قرآن سے نہ بتلا سکا تو دونوں برابر نہیں ہیں, قرآن اور محمد برابر نہیں ہیں. اب میں بتاؤں, محمد بڑا قرآن چھوٹا. محمد بڑا قرآن چھوٹا. تم پوچھو گے یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا, تو چلو واپس آیت کی طرف. کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا, صرف آیت کو تمہارے ذہن میں بیدار کر دوں گا. کیا تھی؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. رحمتن للمسلمین. قرآن کیا ہے؟ رحمتن للمسلمین. اور محمد کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. سمجھ رہے؟ للعالمین. یاد رکھو گے, میرے اس جملے کو یاد رکھو گے کہ قرآن چھوٹا ہے, میرا نبی بڑا ہے. قرآن ہے رحمتن للمسلمین, رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. میرا نبی ہے رحمتن للعالمین, رحمت ہے سارے عالمین کے لیے. تو میں پھر دوہرا رہا ہوں, قرآن چھوٹا, میرا نبی بڑا. تو اب جو میرے نبی کی مسند پر آئے گا کیا وہ قرآن سے چھوٹا ہوگا؟ میں اور کی طرف کیوں جاؤں؟ میں اور کی طرف نہ جاؤں. میں تو صرف ایک مثال دوں گا. بھائی 6,500 آیتیں آئیں میرے نبی پر, قرآن کی 6,500 آیتیں آئی ہیں نا. کسی آیت کے آنے پر نبی کھڑا ہوا؟ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کیا اب بھی نہیں پہنچے؟ تو پورا قرآن آ گیا, کسی آیت کے لیے میرا نبی نہیں کھڑا ہوا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سیدہ آئی میرے نبی کو کھڑا ہونا پڑا. عجیب بنے گا. عجیب بنے گا. بھائی بس اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو وقت ہے وہ اب آیا ہوں میں آل محمد تک. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی اب ایک جملہ اور سنتے جاؤ اور وہ جملہ یاد رکھنا. وہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور تمہارے سوچنے کے لیے کافی ہوگا. تو اب قرآن کی کسی آیت کے لیے میرا نبی کھڑا نہیں ہوا, لیکن جب بھی سیدہ آئی میرا نبی کھڑا ہو گیا. سیدہ کو پہچان گئے؟ نہیں بھائی ایک جملہ اور سنو. اگر سیدہ کو پہچان گئے اس کا شوہر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب جانتے ہیں بیٹی میرے گھر میں بھی ہے, بیٹی تمہارے گھر میں بھی ہے, اور سب جانتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا بیٹیاں رحمت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رکے رہنا. ایک جملہ کہوں گا فضیلت سیدہ میں,
اور پھر ذرا سا آگے بڑھ جاؤں گا، اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے. بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہے میرے نبی نے. اچھا پھر میں نے بورڈز دیکھے لکھے ہوئے مختلف شہروں میں، یہ بورڈ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں. قول رسول البنات رحمتن، یہ رسول کا قول ہے. بیٹیاں رحمت ہیں. والبنون نعمتن، بیٹے نعمت ہیں. تو اگر میرے گھر میں بیٹی ہے تو وہ میرے لیے رحمت ہے، اور اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے. طے ہو گئی بات؟ طے ہو گئی بات؟ بھائی اب میرا جملہ سننا. میرے نبی کا لقب ہے رحمت للعالمین. جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. پہچانا؟ اب پہچانا فاطمہ زہرا کو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب تو عالمین کے لیے رحمت ہے. تو جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور جو محمد رسول اللہ کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. تو رحمت تو دے دی. بہت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، اور خصوصیت سے نوجوان بڑے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. رحمت تو دے دی، لیکن کہنے کو بات ہو گئی کہ نعمت اٹھا لی. نعمت نہیں دی. رسول کو رحمت تو دے دی، نعمت نہیں دی. خدا کی قسم نعمت دی. کیسے کہتے ہو کہ نعمت نہیں دی؟ بھائی نعمت دی ہے داماد کی شکل میں. اب تم پھر دلیل پوچھو گے تو میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا. فاطمہ رحمت ہے، علی نعمت ہے. تم پوچھو گے کہاں لکھا ہے کہ علی نعمت ہے؟ ارے بھائی جب غدیر خم میں علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تو آیت آئی یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت غدیر، غدیر نعمت. ولایت علی نعمت. غدیر منزل رضا رسول. جہاں ساری نعمتیں آ کے رک جائیں اس جگہ کا نام ہے غدیر. روکے رہنا خدا کی قسم. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دیکھو میرے سننے والے داہنے بائیں گردنیں بھی ہلا رہے ہیں اور مجھ سے پہلے میرے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں. تو ان سب سے پوچھ رہا ہوں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. سوال کر رہا ہوں، کل تک ناقص تھا. یا سیدھی بات کرو، کسی مرور رعایت کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن کہہ دے تو قرآن تو حق ہے. جب قرآن کہہ رہا کہ آج کے دن میں نے مکمل کیا، آج کے دن، آج کے دن، تو کل تک مکمل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی قرآن نے یہ کہا کہ آج کے دن، وہ دن تمہیں معلوم ہے نا، غدیر کا دن. غدیر کے دن دین مکمل ہوا. غدیر سے پہلے 18 ذی الحجہ سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، ناقص تھا. اچھا لایا ہے کون دین؟ محمد رسول اللہ. وہ ہے وارث دین، ہے نا، وارث دین. اچھا تو نعوذ باللہ کا وہ بھی ناقص تھے. دین دھیرے دھیرے مکمل ہوا ہے، ناقص سے کامل بنا ہے، لیکن وارث دین پہلے دن سے کامل تھا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو تم فیصلے کیا کرو، انتظار مت کرو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے سامنے رکھوں. فیصلہ خود کیا کرو. اور اتنا سطح عمومی پر اتار رہا ہوں میں بات کو کہ نوجوان نسل کے دوستوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک دلیل بن جائے. ایک دلیل دے رہا ہوں، سننا بھائی. تو دین غدیر میں مکمل ہوا، اس سے پہلے ناقص تھا. وارث دین ہے محمد رسول اللہ. میں پھر سوال کر رہا ہوں، کیا وہ بھی غدیر کے پہلے ناقص تھے نعوذ باللہ، بعد میں مکمل ہوئے؟ نبی وارث دین پہلے دن سے مکمل ہے. تو جب اللہ نے ناقص دین کے لیے وارث دین کامل رکھا ہے تو جب دین کامل ہو جائے تو کیا ناقصوں کے حوالے کر دے گا؟ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو اب بہت کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ ناقص دین کے لیے وارث دین مکمل تھا، تو جب دین کامل ہو جائے تو کیا ناقصوں کے حوالے ہوگا؟ بھائی کاملین کے حوالے ہوگا. سننا، یہی سبب ہے آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا. کل تک دین کامل نہیں تھا، کل تک نعمت تمام نہیں تھی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا. کل تک اللہ راضی
نہیں تھا. مجھے معاف کر دینا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. آیت کا مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ آج دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا. کل تک دین مکمل نہیں تھا، نعمت تمام نہیں تھی، اللہ راضی نہیں تھا. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ کل تک لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، نہ دین تمام تھا، نہ نعمت مکمل تھی، نہ اللہ راضی تھا. ادھر علی ولی اللہ آیا، دین بھی مکمل ہوا، نعمت بھی تمام ہوئی، اللہ بھی راضی ہو گیا. پہنچ گئی نا بات، پہنچ گئی بات. تو اب میں اس مرحلے پر گفتگو کو اختتام پذیر کر رہا ہوں، اب زحمت نہیں دوں گا. تو میں نے یہ وہ آیت پڑھی جو اعلان ولایت کے بعد آئی، جب من کنت مولا فہد علی مولا کا اعلان ہو گیا ہے. جب آیت آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا، نعمت کو تمام کیا، اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اعلان کے بعد کی آیت ہے. اعلان کے پہلے کی آیت کیا تھی؟ ہاں ادھر سے آواز آئی، اللہ میرے سننے والوں کو محفوظ رکھے اور واقعی لمبی عمریں عطا کرے اور حفظ و امان میں رکھے. پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوں تو پڑھنے کا لطف آتا ہے. یہ آیت ہے اعلان ولایت کے بعد کی. اور اعلان ولایت سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. حبیب پہنچا دے. اچھا میں نے عادتاً کہہ دیا حبیب پہنچا دے. کہاں ہے ابھی؟ یا ایھا الرسول، رسول پہنچا دے. سرکاری کام لینا ہے اس لیے سرکاری لفظ سے یاد کیا. رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر تو نے نہیں پہنچایا وہ پیغام، وہ اگر تو نے نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے نا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی اتنے پاکیزہ مجمع سے بھی شر کی توقع ہے. اللہ کا تقریر تمام ہو گئی. اب میرے بات کون ہے؟ کون ہے؟ مولانا قبلہ کہاں ہے؟ اچھا ہاں، بس میں 5 دقیقے لوں گا اور اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. اچھا بھائی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ایسا پاکیزہ مجمع رسول کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو حاجی ہیں مگر شر کا امکان ہے. اچھا بھائی، اب مجھے اپنے لفظوں میں کہنے دو اور یہ جملہ ذرا محفوظ کرنا اپنے ذہنوں کے اندر. حبیب علی ولی اللہ پہنچا دے اور علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. آج تک ہو رہا ہے، بس قرآن نے اس دن کہہ دیا تھا، آج تک ہو رہا ہے. تو حبیب علی ولی اللہ پہنچا دے اور علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. رکے رہو. علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو اللہ تجھے اس شر سے بچائے گا. اچھا بھائی، اب مجھے معاف کر دینا، یہ میرے آخری جملے ہیں. بھائی شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا، وہاں نہیں کہا کہ اللہ بچائے گا. شر کیا محمد رسول اللہ پہ نہیں ہوا؟ شر وہاں بھی ہوا تھا. اللہ نے وہاں وعدہ نہیں کیا کہ اللہ تجھے بچائے گا. کہتا ہے حبیب کہہ دے علی ولی اللہ، اگر شر ہوگا تو میں بچاؤں گا. تو مالک لا الہ الا اللہ پہ شر ہوا، تو نے بچانے کا وعدہ نہیں کیا. محمد رسول اللہ پہ شر ہوا، تو نے بچانے کا وعدہ نہیں کیا. مالک علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو تو بچائے گا. بات کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جب شر ہوا تو بچانے والا علی تھا. اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں. پہنچ گئی بات. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. دیکھو بھائی، جس کی سمجھ میں جو کلمہ نہیں آتا
اس کا وہ منکر ہو جاتا ہے. بھائی اگر سمجھ میں آ جائے تو انکار کیوں کرے؟ ابو جہل کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا، وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. ابو لہب کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا، وہ محمد رسول اللہ کا منکر ہو گیا. اب میں آپ کو تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس منزل پر رک گئی اور اب گھنٹہ مکمل ہونے میں کل 1 دقیقہ رہ گیا ہے، 1. اور اب زحمت نہیں دوں گا. اور کربلا تک جانے کے لیے مجھے کسی ربط مذاہب کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کلمے کے انکار اور کلمے کے اقرار کی جنگ ہے. یہ جملہ جو میں نے کہا ہے، کبھی اگر آیا تو اس جملے کی تشریح کروں گا، لیکن ایک جملہ سنو. کربلا انکار کلمہ کرنے والے اور اقرار کلمہ کرنے والے، ان کے ٹکراؤ کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ عباس اگر کربلا میں نہ ہوتے، میں چیلنج کر رہا ہوں، ابو الفضل جیسی شخصیت جو پیدا ہوئی تھی کربلا کے لیے، اگر نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی. کربلا تو ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ شبیہ رسول علی اکبر اگر نہ ہوتے، اب فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے مفروضہ ہے، کربلا تو ہو کے رہتی. حد یہ ہے کہ حسین ابن علی کی سب سے بڑی قربانی 6 مہینے کا بچہ جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، جو قربانی میں سب سے بڑا ہے. اگر اصغر کربلا میں نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی. لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھو گے، اگر شہزادی زینب کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی. یعنی خدا کی قسم اب کیا ضرورت ہے مسائل پڑھنے کی؟ بی بی کا نام آیا لوگ پھوٹ کے روئے. عجیب شہزادی ہے، عجیب شہزادی ہے. اور اب میں مسائب تو نہیں پڑھوں گا، لیکن جملہ تو میں کہوں گا. مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے اتنی ہزار مجلسیں سنی، عباس کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے. عباس کو. اچھا علی اکبر کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے. تاریخیں دیکھو. اچھا بھائی حسن کے بیٹے قاسم کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے. اون و محمد کو تو پالا ہی تھا شہزادی زینب نے. عباس، اکبر، قاسم، اون و محمد سب کو پالا ہے شہزادی زینب نے. اچھا 6 مہینے کا بچہ کس نے پالا ہے؟ ماں نے؟ شہزادی زینب نے. اچھا سکینہ کو کس نے پالا ہے؟ شہزادی زینب نے. تو اب میرے جملے کی قدر کرو گے؟ پوری کربلا پال کر زینب نے حسین کو دی ہے. پوری کربلا. آخری جملہ تقریر کا، شہزادی نے پوری کربلا پال کے دی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حسین کے بعد شہزادی نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جا نہیں سکتا تھا. ابن زیاد کے دربار میں جب قیدی آئے ہیں اور ساری بیویوں کا تعارف ہو گیا، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، مشہور واقعہ ہے. تو یہ تمہارے سننے کے جملے ہیں. بیویاں جو بیٹھی تھی نا ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں، ابن زیاد نے کہا ذرا ان کا تعارف کرا. فوج یزید کے ایک سپاہی نے انگلی کے اشارے سے کہا یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جب سب کا تعارف ہو گیا نا، اب جملہ سنا، تو ابن زیاد نے محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان ساری بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. سپاہی وہ بیوی کون ہے؟ سپاہی وہ بیوی کون ہے جو چھپ رہی ہے؟ اچھا ابھی تم نے سپاہی کے تیور دیکھے؟ وہ کہتا ہے یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جیسے ہی ابن زیاد نے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ پیچھے. سپاہی کانپنے لگا، کہنے لگا امیر آہستہ بول، آہستہ.
وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. امیر آہستہ بول. وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اور امیر بڑے جلال میں ہے. ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے. ابن زیاد نے کہا سامنے سے بیویوں کو ہٹاؤ. ایک ایک لفظ مختصر سے عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں ہے. ابن زیاد نے کہا سامنے سے بیویوں کو ہٹاؤ, میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. شمر بڑھا تازیانہ لے کے بیویوں کو ہٹانے کے لیے. شہزادی کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی پہ تازیانہ اٹھ جائے. شہزادی ساری بیویوں کے پیچھے سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. آخری جملے. بیوی کی آواز بلند ہو گئی نا دربار میں. ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. بس میری تقریر تمام ہوئی, ایک جملہ سننا. اس دربار میں جب بیوی کی آواز بلند ہوئی ہے تو میرے نبی کا ایک صحابی حضرت, جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نابینا تھے اور علی کے ساتھی تھے. 90 سال سے اوپر عمر تھی. یہ جملے تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں, تم رو چکے ہو, میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا. علی کا چونکہ پرانا ساتھی ہے تو علی کے ساتھ جنگ جمل میں تھا, علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھا. میرے نبی کے اس صحابی کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوئی, دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی. نابینا ہو گئے تھے لیکن ساتھی تو تھے نا علی کے. جب شہزادی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے, تو ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اپنے پہلو والے کی طرف اور پوچھنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی. آخری جملہ, اے شخص کیا قیامت آ گئی. کہا ابن عفیف تم دربار میں بیٹھے ہوئے کہاں قیامت کی باتیں کر رہے ہو. کہا اچھا یہ بتا دے کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے. کہا ابن عفیف تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل جواب دے گئی. کہا کہ نہیں. دیکھنا صحابی رسول کا جملہ. کہا کہ نہیں, ابھی میری آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہیں لیکن ابھی میرے کانوں میں علی کی آواز آئی تھی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا ابن عفیف نہیں, وہ علی نہیں بول رہے تھے, علی نہیں تھے. کہا میری پوری زندگی علی کے ساتھ گزر گئی, وہی لہجہ, وہی انداز, وہی اسلوب, وہی تیور, 100% علی بول رہے تھے. کہا نہیں. کہا تیرے پاس دلیل کیا. کہا ابن عفیف نہیں, وہ علی نہیں تھے. کہا پھر کون تھا. کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. بس یہ سننا تھا کہ صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ ارے یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی. اجرکم اللہ. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے, خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ایک مرتبہ جلال آ گیا ابن عفیف کو. کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور رسول کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں, خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب ابن عفیف نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے تو ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. جلاد نے تلوار کھینچی, چلا صحابی رسول کو مارنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ اس دربار میں ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے ہوئے تھے. آخری جملہ ہے تقریر کا. جیسے ہی جلاد بڑھا ابن عفیف کو مارنے کے لیے, جوانوں نے تلواریں کھینچی اور علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. پہنچ گیا پیغام. ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے, اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ, اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زینب نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے, نواسی کی مدد کرنے والا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ